بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 70 سالوں سے ملک کی کوئی سمت ہی طے نہیں کی گئی۔ ہمارے ملک کی قومی سلامتی پالیسی ہی نہیں تھی، اور جس ملک کی کوئی ڈائریکشن ہی نہ ہو، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہ ہو، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نئے آنے والے حکمران اپنی مدت پوری کرتے اور اس دوران عوام کی نظروں میں مقبول ہونے کے لیے ایسے اقدامات کرتے جو اگلے الیکشن میں ان کو فائدہ دے سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکمران نے ملک کی قومی سلامتی پالیسی تشکیل دی ہے۔ 70 سالوں سے منسٹریز اپنی اپنی پالیسیاں بناتی تھیں، جس کے جو جی میں آیا اس نے کیا۔ کوئی ملک کی معیشت سے کھلواڑ کر گیا تو کوئی داخلہ سے، کسی کو وزیر خارجہ لگانا فضول لگا تو کسی کو ماحولیات ایک فضول شے لگی، کسی نے تعلیم کو نظر انداز کیا تو کسی کے لیے شہریوں کی صحت مذاق لگی۔ لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آخر اس حکومت نے ملک کی پہلی جامع قومی سلامتی پالیسی بنا دی، جس کی بنیاد اقتصادی سلامتی پر مبنی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں تمام وفاقی وزارتوں اور صوبوں کے 4 راؤنڈ کیے گئے۔ یوں سول ملٹری قیادت نے اس پہ یہ سوچ بچار کی اور تمام متعلقہ اداروں نے مل کر کام کیا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کے بعد دستاویزات کی منظوری دی گئی، اور ان کی ان پٹ پر مبنی یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی۔ اب قوم کے پاس ایک ویژن ہے، آئین کے مطابق کوئی وزارت اس پالیسی سے ہٹ نہیں سکتی۔ آخر کار اس ملک کی پہلی جامع قومی سلامتی پالیسی بنا دی گئی ہے، جس کی بنیاد اقتصادی سلامتی پر مبنی ہے۔ 2014 میں جب پشاور اٹیک ہوا تھا تو اس وقت ایک قومی پالیسی کی تشکیل کی ضرورت پہ زور دیا گیا تھا۔ قوم نے تو تہیہ کیا ہوا تھا، تاہم پارلیمنٹ کی مشاورت سے صرف انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہی تشکیل دی گئی۔ اس دوران تعلیمی اداروں نے بھی نیشنل پالیسی کی تشکیل کے لیے کوششیں کی۔ ایچ ای سی نے خود پلیٹ فارم فراہم کیا۔ تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں کے طلباء اور نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد پاکستانی ماہرین نے پالیسی بنانے کے لیے اپنی کلیدی ان پٹ فراہم کی، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، بس انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہی بن پائی۔ یوں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ موجودہ حکومت نے تعلیمی اداروں کی ان پٹ سمیت باقی تمام وزارتوں میں بھی 3 سال سے سالانہ ان پٹ لی اور بالآخر یہ عظیم کارنامہ دکھایا۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے۔ الحمدللہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی پالیسی بھی ہے۔ تعلیم، صحت، معاشیت، خارجہ، داخلہ، ماحولیات، خوراک، تمام شعبہ جات پر مبنی یہ نیشنل سیکیورٹی ہے۔ یہاں میں حکومت کی ایک اور کامیابی کا تذکرہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کا عالمی سطح پر اعتراف ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے اپنے انقلابی پروگرام کے تحت ملک کی پہلی نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری بھی مکمل کر لی ہے۔ یہ ملک کا پہلا باقاعدہ ڈیجیٹل سروے ہے جس میں جغرافیائی اعداد و شمار، ڈیموگرافی، سماجی، اقتصادی حیثیت، تعلیم، صحت، معذوری، روزگاری، توانائی کی کھپت، اثاثے، مواصلات، زرعی، زمینداری، معاشی وغیرہ کے لحاظ سے 34.41 ملین گھرانوں کی معلومات شامل کی گئی ہیں۔ ایشیا کے سب سے بڑے پروگرام احساس پروگرام کے تحت یہ قومی سماجی اقتصادی سروے کیا گیا ہے، جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ حکومت نے تحصیل کی سطح تک احساس رجسٹریشن ڈیسک قائم کر کے یہ سروے کیا، جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجے بنحسن نے اس کی تعریف ان الفاظوں میں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تاریخی سنگ میل کو حاصل کرنے پر حکومت پاکستان اور احساس پروگرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ورلڈ بینک اس گیم چینجز سروے میں تکنیکی شراکت دار ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ جنوبی ایشیا کا پہلا ڈیجیٹل طور پر فعال سماجی اقتصادی سروے ہے۔ یہ واقعی تبدیلی کا باعث ہوگا کہ رجسٹری اب وفاقی حکومت، صوبوں، سرکاری محکموں اور ترقیاتی اداروں کے سماجی تحفظ کے پروگراموں کے لیے ڈیٹا شیئرنگ کی سہولت فراہم کرے گی۔ کسی زمانے میں پاکستان کے حکمران پرچی کے بغیر پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور الحمدللہ آج پاکستان کی ویژن قیادت کی پالیسیاں اور اقدامات کی دنیا متعارف ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان مہم، میڈ ان پاکستان مہم، بلین ٹری پروجیکٹ، اسپیشل اکنامک زون، اسپیشل ٹیکنالوجی زون، میگا ڈیمز کنسٹرکشن، انڈسٹری کا قیام، سیاحت کے علاوہ سے اقدامات اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیے گئے اقدامات موجودہ حکومت کے ویژن کا عملی اظہار ہے۔ امید ہے موجودہ قیادت پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنانے میں کامیاب رہے گی۔ ویژنری پالیسیوں کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان ایشیا میں تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دعا ہے ہم دنیا کے ساتھ مل کر ترقی کریں اور اپنے ملک کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں، ترقی کرتا ہوا دیکھیں۔
تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔